السلام علیکم میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری پیاری ماں بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں دل کی آواز، اور دل کی آواز کے ساتھ میں ہوں واحد ہاشمی۔ آج ہم شہر بنگلور شیشادی پورم KMDC آفس میں ہیں، جہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت منظر یہاں پر آپ کو دیکھنے کے لیے ملا، جو ہمارے منہاج القرآن انٹرنیشنل کے یہاں کے بنگلور سینٹر میں یہاں پر ایک بہت خوبصورت کتاب لانچ ہوئی ہے، جو ہے کہ کنڑ کی لینگویج میں، اور وہ کسی اور کی نہیں بلکہ ہمارے شیخ الاسلام، سنیت کی جان اور سنیت کی شان ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب کی لکھی ہوئی کتاب کو کنڑ میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ اور یہاں پر خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ممبئی سے صدر صاحب رفیق صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور ہمارے زبیر بھائی موجود ہیں، ہمارے ایوب انصاری صاحب یہاں پر موجود ہیں، مولانا نور اللہ خان صاحب یہاں پر موجود ہیں، نور اللہ قادری صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور ہمارے مصطفیٰ کمال صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ چلیے یہاں پر پوچھتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کی دل کی آواز کیا کہتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو رفیق صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک دو الفاظ کہیے آپ۔ زبیر بھائی تو زبیر بھائی کیا کہیں گے آپ؟ جی، اگر یہ سوال آپ دوہرا دیں کہ آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں تو یہ بڑی آسانی ہوگی جی، ہمارے یہی لیے۔ کتاب کے لیے اور ہمارے ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کی محبت میں، میرے آقا کی محبت میں۔ چلے ماشاء اللہ، دیکھیے یہ تو بڑا نایاب کام کیا کرناٹکا والوں نے کہ اس کو ایک ریجنل لینگویج میں جو آقا علیہ السلام کی شان کو بیان کرتا ہے، جو عام لوگوں تک پہنچنی چاہیے تھی، وہ کسی نے تو کسی طریقے سے محدود تھی، یا تو وہ عربی میں تھی یا تو اردو میں تھی، لیکن چونکہ یہاں پہ اکثریت جو لوگوں کی زبان ہے وہ کنڑ ہے، اور لوگوں کو آقا علیہ السلام کی سیرت پہنچنا کتنا ضروری ہے آج کے وقت اور ماحول میں، یہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا کام انہوں نے کیا کہ اس کو کنڑ زبان میں ٹرانسلیٹ کیا، تاکہ مسلم اور نان مسلم دونوں آقا علیہ السلام کی سیرت کو جانے پڑھے اور پہچانے، اور جو لوگوں میں ایک رانگ کنسپشن ہے آقا علیہ السلام پہ، جو توہین کے طور پہ سوالات ہیں، اس کا ایک کاؤنٹر ہم نے پیش کیا ہے اس ریجنل لینگویج میں۔ تو اس لیے منہاج القرآن کرناٹکا یہ بہت مبارکباد کی مستحق ہے، اور اللہ ان کے کاموں کو قبول کرے، اور اسی طرح اور بھی جتنے کام ہیں اس امت کے لیے، قوم کے لیے، اس میں ان کو اور جگہ عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور یہاں پر ہمارے ساتھ ایوب انصاری صاحب ہیں، جو منہاج القرآن کے سیکریٹری صاحب ہیں۔ چلیے ان سے پوچھتے ہیں ان کی دل کی آواز کیا کہتی ہے۔ جی الحمدللہ، آج ایک بہترین کتاب کا انوگریشن ہوا، جو ریئل اسکیچ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سو کنڈا میں جو ہے ورشن میں جو ہے ٹرانسلیٹ ہوا، اور الحمدللہ جو سوامی جی یہاں پہ صدر تھے اس جلسے کے، انہوں نے جو ہے اس کتاب کو دیکھے، اور جو ہے آخرت الصلاۃ والسلام کے اوپر جو ایک زبردست خطاب دیے آپ نے، ہے نا، نان مسلمس کو جو ایک بہت اچھا پیغام پہنچا ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ہمارے مائنورٹی کمشنر جناب عبدالعظیم صاحب جو ہے، آپ نے بھی جو اپنے خطابات میں جو ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہے بارے میں اتنا بہترین انداز سے پیغام دیا، اور کتاب پڑھ کر جو ہے بہت خوش ہوئے انہوں نے۔ تو اسے، اور ہم نے ابھی اس اعلان کرے کہ اگر چاہے تو کتاب ہے نا آپ لے جائیے، اور آپ نہیں پڑھیں گے تو کم سے کم نان مسلمس کو جو ہے سو گفٹ کر دیجئے۔ تو ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں، منہاج القرآن کی کمیٹی بھی یہی سوچ رہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کتاب کو جو ہے نان مسلمس تک انشاءاللہ پہنچائیں گے، تاکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو ہے کل کا دن کوئی انگلی اٹھا کر نہ دکھا بھی نہیں سکتا۔ اور یہاں پر ہمارے ساتھ مولانا نور اللہ قادری صاحب ہیں۔ چلیے ان سے پوچھتے ہیں ان کی دل کی آواز کیا کہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج منہاج القرآن انٹرنیشنل کی جانب سے آج ہماری مادری زبان کنڑا کے اندر، جو کرناٹک کی ایک اہم زبان ہے، اس کے اندر پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب قبلہ کی لکھی ہوئی کتاب کو کنڑا میں ٹرانسلیٹ کر کے آج الحمدللہ پورے کرناٹک میں اس کو لانچ کیا گیا ہے۔ اور الحمدللہ جو قرآن و حدیث کو جیسے عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں تک پہنچا جاتا ہے، یہاں کی جو لینگویج کنڑا ہے، اس کنڑا لینگویج میں بھی حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا، اس منہاج القرآن کے سینٹر سے ایک بہت بڑا کام عرفان القرآن کا ترجمہ بھی کنڑا میں ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ المستعان، وہ دن بہت قریب آئیں گے، وہ جلد آئیں گے کہ انشاءاللہ قرآن پاک بھی کنڑا ٹرانسلیشن کے ساتھ انشاءاللہ المستعان پورے کرناٹک والوں کے گھر گھر میں عرفان القرآن ہوگی۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ
منہاج القرآن انٹرنیشنل بنگلور کی تنظیم جو کمیٹی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح سے اور کام کرنے کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہاں پر مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، چلیے پوچھتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب سے ان کی دل کی آواز کیا کہتی ہے آج کے اس خوشی کے موقع پر۔ آج واقعی ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ ہم نے جس ریاست میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس ریاستی زبان میں یعنی کہ کنڑا زبان میں ہم نے کام کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ پہلی کوشش تھی، الحمدللہ بہت شاندار طریقے سے کامیاب رہی، اور ہم ایک حد تک کامیابی کا پہلا قدم یا پہلی سیڑھی ہم چڑھ چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کے صدقے میں جو کامل انسان ہے، کامل انسانیت ہے، معلم انسان ہے، معلم انسانیت ہے، تو آج ڈاکٹر طاہر القادری صاحب قبلہ کا بھی یہی پیغام ہے کہ انسانیت کی حفاظت کی جائے، انسانوں کی حفاظت کی جائے، مذہبوں کی حفاظت کی جائے۔ آپ کا پیغام محبت ہے، تو اسی پیغام محبت کو عام کرنے کا ہم نے بیڑا اٹھایا اور کنڑا زبان میں ہم نے کام کیا، اور ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنی زبان میں، اپنی مادری زبان میں اپنے لوگوں کے لیے کام کیا ہے۔ میں یہی چاہوں گا کہ ہمارے کنڑا زبان کے جاننے والے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے ضرور بضرور اس کو پڑھیں، آپ کو ہر اینگل سے یہ آپ کی رہنمائی کرے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر ہمارے ساتھ حیدرآباد سے مولانا فضل اللہ قادری صاحب موجود ہیں، سید شاہ فضل اللہ قادری صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ تو مولانا فضل اللہ قادری صاحب یہاں پر موجود ہیں، چلیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی دل کی آواز کیا کہتی ہے آج کے اس خوشی کے موقع پر۔ جی بیٹھیے جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج اس موقع پر جہاں پر منہاج القرآن اور اس کی تنظیموں کے لیے اس کی تنظیم کی جانب سے جناب برادر محترم محمد عتیق قادری صاحب جو اپنی جستجو سے عربی اور اردو میں جو جس کا وہ یعنی کہ ٹرانسلیٹ کیا ہے، بہت ہی قابل برباد ہے۔ اور یہ بات یہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں کیونکہ یہ علمی ذکر ہے، علمی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے جو کچھ معلومات ہیں میں آپ سے عرض کر چاہتا ہوں، وہ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ 140 یعنی ترجمان پر اور زبانوں پر عبور فرمایا تھا، اور آپ سے پہلے مختلف انبیاء اکرام، عمرانی، تبرانی اور مختلف انداز میں کتابیں آئی تھی، فرقان بھی آئی تھی۔ لہذا کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید الفرقان الحمید کہا جاتا ہے، اور آپ ہی کے طفیل میں تا قیامت تک سارے بنو انسان کے لیے ایک قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو سارے عالم کے لیے ایک بہت بڑا ایک معجزہ ہے، اور اس کی تفاسیر اور اس کے جو بھی ترجمان ہوں گے اور جو اس کا ٹرجمہ ہوگا وہ آنے والی قوم کے لیے بڑی کامیاب رہیں گی، اور وہ آج کے دور میں بہت ضرورت ہے کہ ہر شخص بلا لحاظ مذہب ملت قرآن کو اور حدیث پاک کو پڑھے اور اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ اس کا ظاہرہ آج کے تمام یہاں جو علماء کرام ہیں انہوں نے بھی اپنے خطابات سے ہم کو افراز کیا ہے۔ لہذا یہ ہے کہ آج ہم بھی میں بھی آج جو ہے حیدرآباد سے حضور غوث پاک پیران پیر کی اولاد سے ہوں، حضرت سید شاہ موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا میں متولی جانشین ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو اور اس انجمن کو اللہ تعالیٰ دین دگنی اور رات چوگنی فرما دے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مختلف مذاہب کے لوگوں تک یہ کتاب پہنچائے، اور یہ کتاب آپ سارے ہندوستان میں اس کو جو ہے آپ اس کو پرچار کیجیے۔ وآخر دعوانا ان رب العالمین۔ اور یہاں پر ہمارے ساتھ عتیق احمد صاحب ہیں، عتیق احمد صاحب سے پوچھتے ہیں آج کی اس خوشی کے موقع پر آپ کی دو دل کی آواز۔ منہاج القرآن کے فائنینشیل سیکریٹری صاحب ہیں، چلیے ان سے پوچھتے ہیں ان کی دل کی آواز کیا کہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج واقعی ایک عید کا دن ہے، اور جس دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اس دن عید کا دن ہوتا ہے، اور جتنے بھی لوگ اس کے اندر شرکت کرتے ہیں وہ
अगर उनकी मुसीबतें परेशानियाँ अगर दूर होना है तो इस जलसे में शिरकत करें और इस काम को बढ़ावा देने के लिए आप भी उसमें हाथ बटाएं। अगर इस फंक्शन में या इसका खैर में अगर आप हिस्सा नहीं ले सके, एटलीस्ट इस बात को प्रचार करें ताकि आप भी हिस्सेदार बन जाए। यही सबसे आसान तरीक़ा है दुनिया और आखिरत की नेमतों लूटने के लिए। तो थोड़े छोटे से बात से मैं ना मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह दोस्तों, अभी भी आपने हमारे अयूब अंसारी साहब की, मौलाना नूरुल्लाह खादरी साहब की, मुस्तफ़ा कमल साहब की, हमारे मौलाना फजलुल्लाह खादरी साहब, माफ़ी चाहता हूँ पूरा नाम बोलने के लिए, अल्लाह आपको सलाम दे। आप गौसे पाक की हाल से बोल रहे हैं तो हमारी रूह भी आपको सलाम करती है, जिस्म रूह सलाम करती है। वो क्या मर्तबा है, गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों से सर है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। जो जैसा कि दोस्तों, जो हमारे अयूब अंसारी साहब हो या अतीक अहमद साहब हो, जो ये मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल कर्नाटका, ये रियल स्केच ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कड़ा में वर्जन में जो बुक लॉन्च किए हैं, तो मैं दुआ करता हूँ कि ये बुकें जो है इंशाल्लाह यहाँ के हमारे कर्नाटक में सबको पहुँचेगी और अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश व आबाद रखे। आप सब लोगों को ये बुक्स अवेलेबल है इन्फेंट्री रोड में, और यहाँ पर जो भी हमारा चैनल देखेंगे उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये देखिए जो कड़ा वर्षन है हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में। लतीफ़ सर जी ये जो किताबें हैं कड़ा में, अगर कोई भी नॉन मुस्लिम भाई हो या बहन अगर इसको एक बार कड़ा में पढ़ लें तो आपकी रूहानियत जाग जाएगी, क्योंकि ये इसके जो लिखने वाले हैं ये कोई और नहीं। तो अयूब अंसारी साहब, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस सारी दुनिया में, अतीक साहब, सारी दुनिया में सुन्नियत की अगर कोई जान है और सुन्नियत की शान है, जो पंचतन पाक की बेपनाह मोहब्बत का इजहार करने वाले, अहले बैत की शान बयान करने वाले अगर कोई हैं तो डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल ख़ादरी साहब हैं। तो अल्लाह पाक हमारे डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल ख़ादरी साहब को सलामत रखे, लंबी उम्र के साथ रखे, उनका साया हम पर सलामत रखे, और ये जो भी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं अल्लाह पाक इन सब लोगों को खुश आबाद रखे, सलामत रखे। यही मेरे दिल की आवाज़ है। इंशाअल्लाह दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। ये एक शेर है, न कलियाँ खिलती न गुल मुस्कुराते, न कलियाँ खिलती न गुल मुस्कुराते, अगर बाग़े चमन का माली ना होता, ये सब है मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। तो हुजूर गरीब नवाज की शान में और गौसे पाक की शान में 2 लाइन बोलकर इंशाअल्लाह हमारी बात को फिर कंटिन्यू करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे। निस्बत गरीब नवाज से जुड़ता है रिश्ता गौसे आज़म का, निस्बत गरीब नवाज से जुड़ता है रिश्ता गौसे आज़म का, निस्बत गौसे आज़म से जुड़ता है रिश्ता मौला अली मौलाए कायनात का, निस्बत मौलाए कायनात से जुड़ता है रिश्ता अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। ढूंढा खुदा को ढूंढने वालों ने हर जगह, ढूंढा खुदा को ढूंढने वालों ने हर जगह, निस्बत पंजतन पाक से, निस्बत अहले बैत अत्हार से, निस्बत गौसो ख्वाजा से मिलता है पता खुदा का। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटका। ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರ್ಕಾತುಹು. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಮಿನ್ಹಾಜುಲ್ ಖುರಾನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಅವರು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು, ಅವರು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲಹೆಗಳು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾನವ ಏನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 18,000ಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಜೀವರಾಶಿಗಳಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮಾನವನಿಗೆ ಆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಾತನಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಹುಡ್ದಾಗಿಂದ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಜನನ ನಿಶ್ಚಿತ, ಸಾವು ಖಚಿತ ಅಂತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಯಲೇಬೇಕು. ಈ ಮಧ್ಯ ಏನು ಜೀವನ ಸಾಧಿಸ್ತಾನೆ, ಯುವಕನಲ್ಲಿ, ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಹಕ್ಕು ಏನು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರವರ ಹಕ್ಕು ಏನು,
ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದರೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, 24 ಗಂಟೆ ಪ್ರತಿದಿನದ್ದು ಏನಿದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂಥೇಳಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಹುಲ್ ಖಾದ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಹುಲ್ ಖಾದ್ರಿ ಸಾಹೇಬರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು 6.5 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು, ಇತರ ನಾಯಕರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶ ಇಡೀ 6.5 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಈ ಸಭೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಿನ್ಹಾಜುಲ್ ಖುರಾನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಡೋದಂದರೆ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಇನ್ನಿತರಿಗೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ, ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್, ಪಾರ್ಸಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವ್ರು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಾಳ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಬಸ್ನಿಗೆ ಸರ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್.